نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، آج ہر بندہ تقریباً 80% یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، کاروبار بڑھ نہیں رہا، کاروبار کے اندر یہ مسائل ہیں، تو پیسہ آتا بہت ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے، دکان ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے مارے وہ بعض دفعہ عملیات والوں کے پاس پھر رہے ہوتے ہیں، عملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کوئی جادو بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا بتا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی بہت ساری آگے کیٹاگریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے، بندہ مارے پھر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم کوشش کریں گے، ہم آپ کو اس طرح گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کاروبار کے حوالے سے، کاروبار کی بندش کے حوالے سے، کاروبار میں جو ہے بے برکتی کے حوالے سے، کاروبار میں نحوست کے حوالے سے آپ کو کسی جادوگر کے پاس، کسی عامل کے پاس، جیلی، شعبدہ ٹھگ باز، ان لوگوں کے پاس جانے کی قطعی طور پر ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، کاروبار اور پیسہ یہ خرچ کرنے سے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جتنا خرچ کریں گے تو آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کر لینا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کسی کو دھوکہ، اور اپنے کاروبار میں کوشش کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر، نہیں تو کم از کم جو ہے آپ ہفتہ وار یہ ترتیب بنا لیں۔ ہفتہ وار بھی نہیں کر سکتے تو مہینہ بار لازمی کریں۔ آپ 100 روپے جو ہے کسی اللہ کے نام پہ کسی ایسی جگہ پہ دیں جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو کہ واقعی یہ اس کے اوپر لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں جو مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے بیک گراؤنڈ جو ہوتے ہیں بہت بھیانک ہوتے ہیں، ہم لوگ صدقے خیرات ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیا صدقہ ان کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ مستقل الگ بحث ہے، تو میں اس بحث میں بات کو لمبا کرنے کے بجائے مختصر کرتا ہوں۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس صدقہ کوشش کریں کہ نہ دیں، ایسے لوگوں کو صدقہ دیں ایسی جگہ جو ہاں آپ کا دل بھی مطمئن ہو کہ واقعی یہ لوگ مستحقین ہیں، یا کم از کم آپ جو ہے دینی مدارس ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کم از کم ہفتہ وار یا ماہانہ وار اگر ڈیلی کر سکتے ہیں تو ڈیلی 100 روپے جو ہے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا آپ صدقہ دو گے اس کا دگنا، آپ کو 10 حصے برابر آپ کو مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیں گے، اور 90 حصہ آپ کو کہتے ہیں کہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اس سے بھی بہت زیادہ کاروبار کے اندر برکت بڑھتی ہے۔ آپ صدقات اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقات دیا کریں۔ ہم سوچتے ہیں صدقہ دینے کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، ختم قرآن شریف پڑھانا پڑے گا۔ ارے بھائی، یہ اور چیزیں ہیں۔ آپ مختصر سے 10 روپے بھی دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بندہ آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے صدقے کا ماحول بنائیں۔ دوسرا، پہلے جسے میں نے آپ کو کہا دھوکہ دہی، اس چیز سے بچیں۔ دوسرا، صدقے کا ماحول بنائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ عمل ہے، روحانی وظیفہ ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو مخاطب ہوں۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جب صبح اپنے کاروبار کی طرف آنا ہے، صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ نے نماز کا ویسے بھی معمول بنا لینا ہے، تو اب جو ہے آپ نے صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورت یاسین کو پڑھ لینا ہے۔ سورت یاسین 1 بار، سورت واقعہ 3 بار، اور سورت مزمل جو ہے یہ 7 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے آپ نے سارا دن جو ہے اپنے کاروبار میں مگر رہنا ہے۔ بس اس میں ہے کوئی نہ کوئی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی چھوٹا سا وظیفہ جو آپ کے زبان پہ آسانی سے آ سکے، آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں، اپنے کاروبار میں رہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان پہ جاتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ آپ وضو کے ساتھ جائیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار ہی ہے، اپنے کاروبار کی طرف جائے تو گھر سے وضو کر کے جائے،
اور وضو کی برکات الگ ہوتی ہیں، آپ صدقہ دیں گے تو اس کی برکات اور یعنی زیادہ ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز سارا دن آپ نے اپنا کاروبار میں مصروف رہنا ہے، اور ظہر کی نماز کا جب وقت ہے ظہر پڑھ لینی ہے، عصر کی نماز پر عصر پڑھ لینی ہے۔ اب جب مغرب کی نماز کا وقت آئے گا تو آپ مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ لینی ہے، سورۃ واقعہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ واقعہ کو پڑھنا 1 بار ہے، اور سورۃ مزمل کو یہاں پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے ڈیلی کی بنیاد پہ یوں ہی کرنا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی دکاندار ہے جس کی کوئی دکان ہے، کوئی دفتر ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے تو اس کا دفتر ہوگا ظاہر ہے۔ تو اس قسم کا کوئی بھی کاروبار ہے جس کا کوئی یعنی کوئی ٹھیا، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی محل متعین ہے، تو وہاں جاتے ہوئے جو ہے وضو کر کے، جیسے میں نے پہلے کہا وضو کر کے جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ دکان کھولے، دروازہ کھولے، اس کا دکان ہے، دفتر ہے، جو بھی ہے، دروازہ کھولے، تو اس نے جو ہے اس وقت سورۃ فاتحہ 1 بار پڑھ لینی ہے، اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ کے جو ہے اس اپنے کاروبار کی طرف جہاں اس کا بیٹھنے کی جگہ ہے پھونک مار دینی ہے، پھر وہ بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس طرح رزلٹ ملے گا کہ آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی۔ آپ کے دماغ نے ایسے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔